فون ٹیپنگ گھوٹالہ ضمانت کے لیے تروپتنا سپریم کورٹ سے رجوع۔ تلنگانہ میں فون ٹیپنگ گھوٹالے معاملے میں گرفتار کیے گئے پولیس عہدیدار ضمانت کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن انہیں مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے۔ فون ٹیپنگ گھوٹالے میں گرفتار پولیس عہدیدار تروپتنا ضمانت کے لیے اب سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں۔ ایڈیشنل ایس پی رتبہ کے عہدیدار کی ضمانت کی درخواست پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ تلنگانہ حکومت نے جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے عدالت سے وقت مانگا ہے، جس پر جسٹس بی وی ناگا رتنا اور جسٹس کوٹیشور سانگلا پر مشتمل بینچ نے حکومت کو 2 ہفتے کا وقت دیا اور آئندہ سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ فون ٹیپنگ معاملے میں پولیس نے ایڈیشنل ایس پی تروپتنا کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، لیکن وہاں کوئی راحت نہیں ملی۔ ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت کو منسوخ کیے جانے کے فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے۔ تلنگانہ 10ویں جماعت کے لیے ضروری اطلاع، سالانہ امتحانات کے نشانات میں اہم تبدیلی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں 10ویں کلاس کے مارکس سسٹم میں اہم تبدیلی کی ہے۔ فی الحال 10ویں جماعت میں 20 انٹرنل مارکس اور 80 نشانات کے لیے سالانہ امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ حکومت نے انٹرنل مارکس سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد فائنل امتحان 100 نشانات کے لیے ہوں گے۔ محکمہ تعلیمات کی جانب سے جاری کردہ احکامات میں کہا ہے کہ اس نئی پالیسی کا اطلاق تعلیمی سال 2024 اور 25 سے ہوگا۔ طلباء کو اب 24 صفحات پر مشتمل آنسر بک لیٹ دینے کے فیصلہ کیا گیا ہے۔ 18 کروڑ کے ارشدیپ کی ایک گیند کی قیمت کیا ہوگی؟ ارشدیپ سنگھ کو پنجاب کنگز نے آئی پی ایل 2025 کی نیلامی میں RTM کا استعمال کرتے ہوئے شامل کیا ہے۔ اس بائیں ہاتھ کے فاسٹ بالر کو T20 کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کنگز نے ان کے لیے 18 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی ہے۔ اب ان کی مالیت 18 کروڑ ہے، یا دوسرے لفظوں میں IPL میں فروخت ہونے والے مہنگے ترین ہندوستانی فاسٹ بالر کی ایک گیند کی قیمت کیا ہوگی؟ جب ایک گیند کی قیمت معلوم کرنے کے لیے حساب کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی ایک گیند کی قیمت لاکھوں روپے ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ارشدیپ سنگھ IPL 2025 میں 5.36 لاکھ روپے کی گیند کریں گے۔ IPL 2025 میں ہر ٹیم کو گروپ مرحلے میں 14 میچ کھیلنے ہیں۔ ہر بالر 4 اوورز کرے گا۔ کم از کم ارشدیپ سنگھ بالنگ ضرور کریں گے، کیونکہ وہ اپنی ٹیم کے اسٹرائک بالر ہیں۔ اب ایک اوور میں 6 گیندیں ہوتی ہیں، یعنی اگر 14 میچز شمار کیے جائیں تو جملہ 336 گیندیں ہوتی ہیں۔ اب ارشدیپ سنگھ کی قیمت 18 کروڑ روپے ہے، تو ان 336 گیندوں سے 18 کروڑ روپے تقسیم کریں گے تو جواب 5.36 لاکھ روپے فی گیند ہوتا ہے، جو IPL 2025 میں ارشدیپ کی ایک گیند کی قیمت ہے۔ ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کی طلاق کو لے کر نئی بات آئی سامنے، جانیے کیا ہے سچائی۔ ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کے درمیان کافی عرصے سے طلاق کی خبریں آ رہی ہیں۔ بلا شبہ امیتابھ بچن نے چند روز قبل اپنے ایک بلاگ پوسٹ میں اس بات کی تردید کی ہے، لیکن ایسے میں اب کچھ نئی بات ہوئی ہے۔ بتا دیں کہ ایشوریہ رائے نے حال ہی میں دبئی میں گلوبل ویمنز فورم کی تقریب میں شرکت کی تھی، جہاں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنا سرنیم شامل نہیں کیا تھا، جس کے بعد یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کی طلاق کی خبر سچ ہو سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ۔ ایشوریہ رائے نے دبئی میں جس تقریب میں شرکت کی، اس کی ویڈیو آفیشیل انسٹاگرام پیج پر پوسٹ کی گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی ایشوریہ رائے اسٹیج پر پہنچی، اسکرین پر ان کا نام چمکا، جہاں لکھا تھا ایشوریہ رائے انٹرنیشنل اسٹار۔ آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے بعد ایش اور ابھیشیک کی طلاق کی بحث ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا سرنیم ہٹا دیا ہے۔ اب ایشوریہ رائے ممبئی واپس آ گئی ہے اور انہیں ممبئی ایئرپورٹ پر دیکھا گیا۔ پاسپورٹ ادخال درخواست کے لیے اضلاع میں اندرون 2 یوم اپائنٹمنٹ، ضلعی مراکز سے استعفیٰ کرنے عہدیداروں کا مشورہ۔ جی ہاں ناظرین، پاسپورٹ آفس کے عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا کہ شہر حیدرآباد کے 3 پاسپورٹ سیوا مراکز سے PSK میں زیادہ درخواستیں ہونے کی وجہ سے اضلاع میں دستیاب PSK مراکز کی خدمات سے استفادہ کریں۔ زیادہ تر درخواستیں حیدرآباد کے امیر پیٹ، بیگم پیٹ اور ٹولی چوکی مراکز کو وصول ہو رہے ہیں، جس سے ان مراکز پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے کسی بھی ضلع میں اپارٹمنٹ حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی ہے، تاہم عوام کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ حیدرآباد کا انتخاب کرنے سے تاخیر ہو رہی ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ درخواست دہندگان اپنے قریبی PSK اور پاسپورٹ سیوا کیندر کا انتخاب کرتے ہیں تو اس عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ تازہ ترین فہرست کے مطابق کریم نگر PSK میں 13 دن، امیر پیٹ اور بیگم پیٹ میں سلاٹ کی دستیابی کے لیے 15 دن اور ٹولی چوکی میں 20 دن درکار ہو رہے ہیں۔ ضلع نظام آباد کے PSK میں جنرل اور تتکال اپائنٹمنٹ میں 1 دن وقفے میں دستیاب ہو رہا ہے۔ نلگنڈا PSK میں درخواست دار
داخل کرنے کے دوسرے دن اپائنٹمنٹ حاصل ہو رہا ہے۔ مرچل کے ساتھ نلگنڈا، وقار آباد میں 80 سلاٹس اور والنگر میں 120، عادل آباد، بھونگیر، کھمم، محبوب نگر، محبوب آباد، منچریال، میدک، سدی پیٹ، ونپرتی، کاماریڈی اضلاع کے POPS میں 40 عام اپائنٹمنٹ صرف 1-2 دن میں حاصل ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مسلم فریق کو ہائی کورٹ لے جانے کو کہا، نچلی عدالت کر دیا یہ حکم۔ سپریم کورٹ نے UP کی سنبل شاہی مسجد معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے نچلی عدالت سے کہا کہ وہ اس معاملے کی مزید سماعت نہ کرے۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا، جب تک الہ آباد ہائی کورٹ کوئی حکم جاری نہیں کرتا، نچلی عدالت کو کیس کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مسلم فریق کو ہائی کورٹ جانے کو کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کو زیر التوا رکھا ہے اور اب اس کی سماعت 8 جنوری سے پہلے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے سنبل کیا شاہی مسجد انتظامی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ شاہی جامع مسجد معاملے میں نچلی عدالت کے حکم کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ سماعت کے دوران CJI نے کہا، جب تک وہ ہائی کورٹ نہیں جاتے ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ہو۔ نچلی عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کرے گی۔ CJI نے کہا، ہم کیس کے میرٹ پر ہی کچھ نہیں کہہ رہے۔ شاہی مسجد مینجمنٹ کمیٹی کو ہائی کورٹ جانے کو کہا، 8 جنوری سے پہلے نچلی عدالت میں اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، تب تک شاہی مسجد کمیٹی سپریم کورٹ میں عرضی داخل نہ کرے۔ شاہی جامع مسجد مینجمنٹ کمیٹی نے سپریم کورٹ کو ایک عرضی دائر کی ہے، جس میں سروے کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ درخواست میں نچلی عدالت کے سروے آرڈر کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جسے عدالت نے ایک طرح سے قبول کر لیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران CJI نے کہا، ہم اس کیس کو لے رہے ہیں تاکہ ہم آہنگی برقرار رہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کچھ ہو۔ ہم اس معاملے کو زیر التوا رکھیں گے۔ فی الحال نچلی عدالت کو اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم میرٹ میں نہیں جا رہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس دوران کچھ بھی ہو۔ اس معاملے میں ڈسٹرکٹ کورٹ کو ثالثی کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے۔ ہمیں مکمل طور پر غیر جانبدارانہ رہنا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کچھ بھی ناخوشگوار نہ ہو۔ عدالت نے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ علاقے میں امن اور ہم آہنگی برقرار رہے۔ بحریہ نے ضبط کی منشیات کی بڑی کھیپ۔ ہندوستانی بحریہ نے سری لنکا کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بحر عرب سے 500 کلو گرام منشیات ضبط کی ہے۔ پکڑی گئی منشیات کرسٹل میتھ تھی، جو 2 کشتیوں سے پکڑی گئی۔ ضبط کی گئی دونوں کشتیوں، سوار افراد اور منشیات کو سری لنکا کی حکومت کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر منشیات پکڑی گئی ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کوسٹ گارڈ نے 5500 کلو گرام میتھامفیٹامن منشیات ضبط کی ہے۔ یہ ضبطی انڈمان اور نکوبار کے سمندری علاقے میں کی گئی تھی۔ کوسٹ گارڈ کے ایک پائلٹ نے معمول کی نگراں کے دوران انڈمان اور نکوبار کے بیرن آئی لینڈ کے قریب ایک مشکوک کشتی کو دیکھا۔ وارننگ کے بعد بھی جب عملے نے کشتی کو بھگانے کی کوشش کی تو کوسٹ گارڈ نے کارروائی کرتے ہوئے کشتی کو قبضے میں لے لیا۔ منشیات کی اسمگلنگ نہ صرف ملک کی سلامتی بلکہ صحت عامہ، سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کو بھی شدید متاثر کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں منشیات کی اسمگلنگ کی موجودہ مارکیٹ تقریباً $650 ارب ہے، جو پوری دنیا کی غیر قانونی معیشت کا 30% ہے۔ بھارت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ملک منشیات کی اسمگلنگ کی سنہری تکون میں پھنسا ہوا ہے۔ میانمار افیون کا سب سے بڑا پیدا کرنے والا، افغانستان کے بعد ہیروئن کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ اس کی وجہ سے میانمار سے ہندوستان کی شمالی مشرقی ریاستوں کو منشیات کی اسمگلنگ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان، پاکستان اور ایران بھی منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے بدنام ہیں۔ ان تینوں ممالک کے جرائم پیشہ افراد اپنی منشیات بھارت میں فروخت کرتے ہیں اور بھارت کے سمندری علاقوں سے منشیات بڑے پیمانے پر اسمگل کر کے مغرب اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھیجی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بڑے پیمانے پر منشیات پکڑے جانے کے واقعات اکثر سامنے آتے رہتے ہیں۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے لیے جائیدادوں کے معاوضے سے مالکین غیر مطمئن۔ 65,000 روپے فی مربع گز کا معاوضہ ناکافی ہونے کا ادعا، حکام سے اضافے کی خواہش۔ منڈی میرالم تا مغل پورہ جائیدادوں کی حوالگی پر اثر نو غور کا امکان۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کا معاملہ دوبارہ تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے پرانے شہر میں جائیدادوں کے حصول کے لیے 65,000 روپے مربع گز اور عمارت کا معاوضہ علیحدہ ادا کرنے کے فیصلے کے بعد منڈی میرالم کے مالکین جائیداد میں بے چینی پیدا ہو چکی ہے اور اب اپنی جائیدادوں کی حوالگی پر اثر نو غور کرنے لگے ہیں۔ منڈی میرالم تا مکمل مغل پورہ کوٹلہ علیجہ مکمل طور پر تجارتی علاقہ ہونے سے علاقے کے عوام ان کی جائیدادوں کے لیے معقول معاوضے کی توقع کر رہے تھے، لیکن گزشتہ دنوں مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل مسٹر NVS ریڈی کی جانب سے جنوری کے پہلے ہفتے میں پرانے شہر میں میٹرو کے کاموں کے آغاز اور دسمبر کے اواخر میں جائیدادوں کے انہدام کے متعلق میڈیا کو واقف کروایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پرانے شہر میں 65,000 روپے مربع گز کے اعتبار سے معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر مالکین جائیداد میں تشویش پیدا ہونے لگی ہے اور وہ حیدرآباد میٹرو ریل کے علاوہ حصول اراضیات کے اجلاسوں میں نمائندگیوں کے لیے بے فیض ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معقول معاوضہ نہ ملنے پر وہ اپنی جائیدادوں کی حوالگی کے معاملے میں دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔